الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. آپ حضرات اس بات کو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ خطیب یا کسی اسٹیج پر مقرر جب بیٹھتا ہے تو ان تینوں آیتوں کی تلاوت وہ کرتا ہے زیادہ تر، اور سورہ قاف کی تلاوت کرتا ہے. کبھی کبھی کوئی عالم دین خطیب تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر ان تینوں آیات کی تلاوت فرماتے تھے، اور زندگی کے اہم مواقع میں نکاح بھی ہے، کیونکہ نکاح کے بعد انسان ایک نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے، نیا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیاتوں کی تلاوت فرماتے تھے جس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دراصل نکاح کے بعد انسان ازدواجی زندگی سے جڑ جاتا ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کا بنایا ہوا سادہ نظام ہے، جس کو ہم نے اور آپ نے بہت رنگین بنا دیا ہے۔ ایک سستے سودے کو ہم نے بڑا مہنگا بنا دیا ہے۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں، عمراء بھی شامل ہیں، غربا بھی شامل ہیں، میڈیم کلاس کے لوگ بھی شامل ہیں، غرضے کی پورا ماحول ایک رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اللہ کے انبیاء صاحب اولاد تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے۔ آدم علیہ السلام، مائی حوا علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے ایک آدمی سے اور ایک عورت سے ہم نے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ہم نے ان دونوں کے ذریعہ بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ آدم علیہ السلام، مائی حوا علیہ السلام کے ہم سب اولاد ہیں، آدمی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے کتنے بر اعظموں میں انسان پھیلا ہوا آج۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے، اور ہم نے ان انبیاء کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوئے۔ یہ مناظر دیکھتے چلیے آپ۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، انہیں بیویاں دی، اور نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے بندے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے روبرو تو کہتے ہیں اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایسی بیوی نہ ملے کہ پورا ماحول اکھاڑ پکھاڑ دے گھر کا، چھوٹے بڑے سب اضطراب بے چینی میں مبتلا ہو جائیں، خبط الحواس ہو جائیں۔ ایسی بیویاں، ایسی اولادیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما۔ یہ نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب وہ نیکی کے کام کریں گے تو باپ دیکھے گا، ماں دیکھے گی، تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آج کے اولادوں کی نہ تعلیم ہے دین کی، نہ تربیت ہے، اور چاہتے ہیں کہ مفت میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کریں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سب نکاح کے ذریعہ ہوتا ہے، شادی کے ذریعہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک بار 3 حضرات آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی معلومات حاصل کی کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے بتایا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، رات میں آپ سوتے ہیں پھر اور بیدار ہو کر عبادت کرتے ہیں،
آپ نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، بہت نیچے مرتبے کے ہیں۔ تو ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا زندگی بھر، ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ ہی رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ پوری رات میں عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ عبادت کی بات ہے، کتنا جذبہ تھا صحابہ کرام میں، اگرچہ طریقہ سنت کے خلاف تھا، نہیں معلوم تھا تو انہوں نے عہد و پیمان باندھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو دوڑ کر کے باہر آئے اور پکڑا ان تینوں کو۔ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم یہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا واللہ، قسم خدا کی، اللہ کی قسم میں تو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ایک آدھ روز روزہ رکھا، ایک آدھ روز کھانا کھایا، افطار کیا، میں رات کو سوتا ہوں، کھڑے ہو کر عبادت بھی اللہ کی کرتا ہوں، پھر جا کر کے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، جس نے اس سے پیٹ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تبتل کی زندگی، مجردانہ زندگی، اکیلے پن کی زندگی کو مذہب اسلام نے صحیح نہیں قرار دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئیں، آپ نے بیٹیوں کی بھی شادیاں کی، سماج و معاشرے میں موجود صحابہ کرام صحابیات کی شادیاں ہوئیں۔ بڑی سادہ زندگی تھی اور بڑا سادہ انداز تھا کہ ہم آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ آج مہر جو ایک اہم چیز ہے، اللہ کی آیات اور اس مہر کے ذریعہ ایک عورت کی عزت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے۔ کیسے ہوتا تھا؟ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہبت نفسی لکا، اے اللہ کے رسول میں اپنی آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ کے عقد میں آتی ہوں۔ قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ صرف نبی کے لیے بات جائز تھی کہ کوئی عورت آ کے کہے میں آپ کے عقد میں آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے قبول کر لیجئے، تو آپ کے لیے جائز تھا، مومنین کے لیے نہیں۔ نکاح پڑھانا پڑے گا، گواہ رکھنا پڑے گا، چوری نکاح نہیں مانی جائے گی، 2 مسلم گواہوں کی گواہی ضروری۔ مگر نبی کے لیے یہ تھا کہ عورت کوئی کہہ دے جس سے نکاح جائز ہے کہ اے اللہ کے رسول، تو آپ خاموش رہے۔ بہت دیر تک کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میرے عقد میں دے دیجئے، ان سے کہیے مجھ سے عقد کر لیں۔ کھڑی تھی، آپ نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا سوائے اس تہبند کے اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ اس روایت پر، اس حدیث پر تبصرہ ہے لوگوں کا، لیکن انہوں نے کہا میرے پاس، عرض کیا کہ ایک یہ اظہار ہے لنگی تہبند۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ یہی مہر ہے، تم انہیں صورتیں یاد کرا دینا قرآن کے اور تمہارا عقد کر دیتا۔ کسی کا عقد ایک جوڑی جوتی پر ہو گیا، کیا تم راضی ہو ایک جوڑی جوتی پر؟ ہاں ہم راضی، خوش ہیں، نکاح ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں، مومنہ تھیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ام سلیم میں تم سے عقد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے،
میں مومنہ عورت ہوں اور تم کافر مشرک، اسلام لے آؤ تو ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اسلام لے آتا ہوں۔ وہ مسلمان ہوئے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ام سلیم اور ان کی شادی ہو گئی اسلام کی بنیاد پر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا یا متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، سوئی سے لے کر اور تمام بڑی چیزوں تک سب سامان ہی سامان ہے۔ سب سے بہترین قیمتی چیز نیک عورت ہے، جس کو مل گئی اس کی جنت، اور جس کو ذرا سا کانگڑا ٹائپ کی مل گئی تو اس کے لیے جہنم ہے، ہو جاتی ہے دنیا۔ اور نیک عورت کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما رہے ہیں، اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرہا اطاعتہ، جب آپ اپنی بیوی پر نظر ڈالیں تو نیک عورت ہے تو مسکرا دے گی، آپ کی خیریت پوچھنے لگے گی، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کچھ کہنا چاہتے ہو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور جب آپ حکم دیں تو فوراً اس کو مان لیں، جائز حکم۔ اور اگر آپ نظروں سے اوجھل ہو جائے، پردیس چلے جائیں، تو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور آپ کے مال کی، آپ کے بال بچوں کی نگرانی کرے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اب تو شوہر سعودی ہے، بمبئی ہے، سال 6 مہینہ 2 سال 4 سال پر آئے گا تو پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، اگرچہ شریعت کے حساب سے بہت زیادہ یہ صحیح نہیں ہے، مجبوری ہے پیٹ کی، گھر چلانے کی، گھر بنانے کی، شادی بیاہ کی، یہ مجبوریاں بندوں کو، لوگوں کو گھروں سے نکالنے پر اور لوگوں نکلنے پر مجبور کرتی ہے، جس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ایک عورت کی ہوتی ہے کہ وہ بہت الرٹ رہے اپنی عزت آبرو کے سلسلے میں، آل اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اور نماز روزہ، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا وحسنت فرجہا فلتدخل من ابواب الجنۃ شعر۔ نیک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور عزت آبرو کی حفاظت کرے، جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا جب ارادہ کرو تو دین اور اخلاق والا تلاش کرو، اور مل جائے تو اس سے یہاں شادی کر لو، شادی کرا دو اپنے اولاد کی، بیٹی کی، بیٹا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا ان تفعلوا فتکن فتنۃ وفساد عریض۔ جب تم کسی کو پاؤ کہ اخلاق میں بہتر ہے، دیندار ہے، شادی کر دو۔ اگر آنا کہانی کیا، یہ نہیں وہ نہیں، اسے یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا، ایسا ویسا، تو انتظار کرو زمین میں فتنہ اور فساد، تمہارے ذریعہ، تمہارے گھر کے ذریعہ، تمہاری اولاد کے ذریعہ بہت بڑا فتنہ اٹھے گا اور دنیا تماشا دیکھے گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کہتے ہیں کہ بیٹا والا کا غرض ہو تو آ کے ہم سے پیغام نکاح دے، بیٹی والے کے غرض ہو تو آ کے ہمیں نکاح کا پیغام دے، ہمارے گھر آئے۔ بڑی اونچی ناک ہے بھائی، دین صفر ہے، نماز روزہ غائب ہے، زکوٰۃ حج ختم ہے، بس شو بازی میں لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب دوست، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، زخم آیا جنگ میں اور مدینہ واپس آئے اور اسی زخم سے نبرد آزما نہ ہو سکے، انتقال کر گئے، حفصہ بیوہ ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ حفصہ کی شادی کی جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کتنے غیور، کتنے خوددار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اريد ان انكحتك من حفصہ ان شئت، اے عثمان اگر تم چاہو تو میں حفصہ کا نکاح تم سے کر دوں، میرا ارادہ یہی ہے۔ کہا دیکھا جائے گا، سوچیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت جذبی ہوئے، اندر وہ کرتے کیا، پیغام نکاح دیا تھا، قبول کرے کوئی نہ کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کے عرض گزار ہوئی، وہ بالکل خاموش، چپ۔ تو یار اور گڑبڑ ٹھہرا، اتنے ایسے لوگ ہیں یہ۔ کچھ دنوں کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ، اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ عمر بہت ناراض ہوں گے، آپ بہت خفا ہوں گے، کہیں بس بات نہ کرو۔ کہا بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا اشارہ مل گیا تھا کہ حفصہ کے ساتھ عقد کرنے کا، بس ہم لوگ چپی ساتھ لیے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر لیے، آپ کو جواب نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا بھید تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ہم اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ رشتہ اپنی بیٹی کا چل چل کر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سے عقد کا بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، اور بی بی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ کوئی ڈھولک ڈھائیاں نہیں بھیا، کوئی تکلفات نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کیا ہو رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کی جماعت، جس کو طاقت ہو شادی کی کہ خرچہ دے سکتا ہے، اس کی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، اور گھر سکنا، ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ، وہ شادی کر لے، لازمی شادی کر لے۔ یہ عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فإنہ اغض للبصر، نگاہ پست کرنے والی چیز ہے، عزت ہے کہ حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے بس کی بات نہ ہو کثرت سے روزہ رکھے، اس کی شہوت کو توڑ دے گا روزہ۔ سارے اسباب، سارا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی جماعت کو دے دیا۔ ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بہت حسین جمیل خوبصورت ہے، پسند ہے ہمیں، مگر ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے شادی کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ دوسری بار آئے، تیسری بار آئے، آپ نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، شادی کرو محبت کرنے والے خاندان سے، بچہ جننے والی عورت سے، اس خاندان سے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، ناز کروں گا۔ آج کیا مزاج ہے، اگلا بچہ بھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، اچھی پڑھائی کرے گا بیٹا بیٹی، MBBS کرے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، سماج معاشرے میں بہت ہی ویل اپ ٹو ڈیٹ دکھائی دے گا۔ اس ذہنیت نے اللہ سے آپ کو دور کر دیا کہ اللہ رزاق ذو القوت المتین ہے، وہ روزی دینے والا ہے۔ ذرا گن ڈالیے آپ کے گھر میں کتنے لوگ تھے، اور اس وقت آپ کے خاندان میں 500 لوگ ہوں گے۔ کاغذ لے کے بیٹھ جائیے،
کسی کی خوراک میں کمی میں، پہننے اوڑھنے میں، تعلیم تربیت میں کوئی کمی آئے ہو تو بتائیے۔ میری عمر تقریباً 75-76 چل رہی ہے۔ وہ دن دیکھے ہیں کہ جب پاؤں میں کسی کے چٹی نہیں ہوتی تھی، کھڑاؤ نہیں جلدی ہوتا تھا، اور آج اولادوں پر اولادیں، اور سب کے 2 جوڑی جوتے، 2 جوڑی چپل، 5 جوڑی کپڑے، 4 جوڑی کپڑے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ یا اللہ جس نے زمین کو کافی بنا دیا، جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کافی بنا دیا ہے زندہ مردہ دونوں کے لیے، اور قیامت تک۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی شادیاں کرا دو اور کر دو اپنے اولادوں کی، ابھی ٹائم نہیں ہے، بچہ ہے بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر نیک غلام ہے، نیک باندی ہے، پہلے زمانے میں غلام خاندان ہوتا تھا، باندیاں ہوتی تھی، خریدی بیچی جاتی تھی، اگر وہ لوگ نیک ہیں تو ان کے آپس میں تم شادی کرا دو، اللہ مالدار کر دے گا اگر وہ فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شادی کر لو مالدار ہو جاؤ گے، کیونکہ جس کی شادی نہیں اولاد نہیں، وہ کہتا کہوں بیٹھ جا تو ہاں ایک کپ چائے پی لے، کون ضروری ہے ہمارے کپ ایک دن بھر، اس کے ہاتھ تلے پیسے نہیں آتے، روزیاں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شادی کرو مالدار ہو جاؤ گے، خود جذبہ پیدا ہوگا کہ چلو محنت کرو تب کام ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے کام کرو۔ اور ابھی میں نے مہر کے بارے میں بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الصداقہ ایسرا، بہترین مہر جو کم ہو۔ اسی مسجد میں اسی جگہ اسٹیج سجا ہوا تھا، مولانا عبدالقیوم صاحب مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، بارش ہو گئی تھی، وہ زمانہ گزر گیا، 30-35 سال ہو گئے، بڑے بڑے لوگ تشریف فرما تھے علاقہ کے، سب حاضر تھے۔ مہر پر بات آئی تو کہتے ہیں جب بارات لے کے پہنچتے ہیں 100-200 کی، اور 100-200 لڑکے والے ہوتے ہیں، 400-500 کے بیچ میں جب بات آئی تو کہتے ہیں 50,000 رکھ دو، بہت آسان سمجھ ہے، 50,000 40,000 رکھ دو، رکھ دیا۔ مولوی صاحب نے کہا 50 مہر علاوہ نفقہ کیا آپ کے حق میں فلانا دی جاتی ہیں، قبول کیا کہ نہیں؟ قبول کر لیا۔ تو مولانا کہتے ہیں جب رات میں گئے تو مولانا نے اپنا دامن پھیلایا اور کہا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مہتین معاف کر دیو۔ یہ جملہ مولانا مرحوم کا یاد ہے مجھے، معاف، ارے تم نے قبول کیا ہے ہزاروں کے بیچ میں، اور چھپکے معافی مانگ رہے ہو، معاف کرا رہے ہو، وہ معاف کرنے والی چیز ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں ہے، بلکہ اس کو پہلے ادا کیجئے تب بیوی کو ہاتھ لگائیے۔ اب تو زیادہ آسان ہو گیا بھائی، چھوٹا موٹا زیور، بڑا زیور، جس کے جتنا استطاعت ہو مہر باز کر کے کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے منگنی میں یا اس کے علاوہ شادی کے وقت لوگ سونے کی انگوٹھی دولہا کو دیتے ہیں، جو قطعاً حرام ہے، مرد کے لیے جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلھا فی یدہ، آدمی سونے کی انگوٹھی پاتا نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے جو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ ایک جگہ نکاح کا موقع ہوا، گھر والے لے کر کے آئے، ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں ہے کیا، کہا مولانا یہ انگوٹھی ذرا پہنے، کھولا تو سونے کی، میں نے کہا یہ آپ ہی پہنائیے، میرے بس کی بات نہیں۔ وہ فوراً واپس ہو گئی انگوٹھی، کہا اللہ قسم مجھے نہیں معلوم تھا اس میں ہے کیا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ سے انگلی سے انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی کھینچ کر پھینک دی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اٹھا لے، تیری بیوی تیری بیٹی کے کام آ جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نگاہ غضب ڈالی ہے اور نفرت سے اٹھا کے پھینکا ہے، میں کیسے اٹھا لوں گا، میری اتنی بڑی جرات نہیں۔ یہ محبت رسول ہے، یہ اطاعت رسول ہے۔ آپ ہم ایسی حرکتوں سے توبہ کریں۔ بہت خوش نہ ہو کہ سونے کی انگوٹھی اور زنجیر دے دیا ہے شادی والوں نے، اور شادیوں میں بے پردگی،
بہت اختلاط مرد و زن، عورتوں مردوں کا مل جل کے بیٹھنا، فوٹوگرافی عام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اشد عذاب ہوگا مصورین کے لیے جو فوٹوگرافی کرتے ہیں، چاہے عورتوں کا مردوں کا فوٹو لیں، کسی کے لیے کوئی چیز ہے کہ وہ عورتیں جانیں، نہیں، وہ عورتیں بھی اس عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ ہم اس کو ہلکا نہ جانیں، اور ایک ساتھ اختلاط کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ حرام در حرام۔ ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل من الانصار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحم، آپ نے فرمایا الحم الموت، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بچو عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے، یا آپ نے فرمایا بچو ایاکم الدخول علی النساء، اس کو اپنی امت کے افراد کو کہا ہے۔ اب آج تو یہ ہے کہ امت کے افراد بھی اور مشرکین بھی عام گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، اللہ اکبر، دوستی اتنی بڑھا لی کہ آپ کی عزت آبرو بہو بیٹی ہیں وہ آپ نے سونپ دیا ان کے سامنے۔ ہم تو یہ نہیں گوارا کرتے وہ کھانا نکالا اور آپ کو کھلائے، آپ کی شادیوں میں، آپ کے عقیقوں میں۔ آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر رکھا ہے۔ ایک شخص نے کہا انصار میں سے، فوراً سوال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں سوال کر لو فوراً تو کہیں گے بھائی چپ، آیا مولانا صاحب کے حضرت کی بے عزتی کر رہے، بڑا پوچھنے والا بنا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی سوالات سے بھری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جوابات سے۔ اللہ کے رسول یہ دیور یہ بھی نہیں اپنے بھابھی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الحلم الموت، دیور تو موت ہے، کالا ناگ ہے۔ اٹھائیے، آج کل تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے دیور کتنی بھابھیوں سے، کتنے پڑوسی، کتنے فرینڈ، کیا کہتے ہیں اس کو، گرل فرینڈ۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، دنیا کے رنگینی میں ڈوب کر، یہاں کار ہے، بنگلے ہیں، دنیا کے آشائش اور آرام ہے دنیا کا، اور کیونکہ مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو ترک کر دیا، سادگی نہیں پسند کی، اور مانگنے لگے کہ ہیلی کاپٹر جب تک ملے گی نہیں تب تک ہم شادی نہیں اپنے لڑکا کی کریں گے، چرپہیا جب تک دروازے پہ آ کے ہارن نہ بجا دے۔ اس چیز نے لڑکیوں کو نعوذ باللہ مجبور کیا اس بات کی طرف کہ ان کے باپ دادا خدا نخواستہ چشم پوشی کریں اور لڑکی دنیا میں جائے۔ مرتد ہو رہی لڑکیاں ایسے انٹرویو دیتی ہیں کہ میں مسلمان تھی لیکن اب یادو ہوں، میں اب فلاں ہوں، ہمارا ان کا تعلق ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ دھڑلے سے میرے دوست اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحرى والحریر والمعازف والخمر والمعازف، وقت آئے گا میری امت کے افراد حلال جانیں گے ریشم کو کہ ریشمی کپڑے پہنو، سرکوہ اور شراب کو۔ عام ہے آج کل، جیسے کوئی بے روزے دار منہ بنائے ٹہرے، اب آپ سمجھے اس کا روزہ بہت کھلا ہے، ایسے ہی شرابی منہ بنا کر دن بھر گھومتا مسلمان لڑکا، مسلمان بھائی کسی کسی کا ظاہر ہوتا، اور گانے بجانے کو جائز سمجھیں گے۔ یہ شادیوں میں ڈانس باپ کر رہا ہے، لمبی داڑھی ہے، آج خوشی ہے، اب خوشی لوٹ کر نہیں آئے گی اس کے دروازے پر۔ بیٹی بھی ناچ رہی ہے،
ماں بھی ناچ رہی ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القصد فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، میانہ روی اختیار کرو، اعتدال پر رہو، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی۔ غصے میں آ جاؤ تو پیجامے سے باہر نہ ہو جاؤ، اس کو کنٹرول میں رکھو کہ ہم حدود شرع تو نہیں پھاند رہے ہیں، اور خوشی کا موقع آ جائے تو بھی اس کو کنٹرول میں رکھو۔ آج بیٹا کا شادی ہے، آج ڈانس کر لینے دو، ناچ لینے دو، گولا 500 داغ دے لینے دو۔ غیر مسلموں نے تو مور بنا کے رکھا اور تم نے صحرا بنا کے ان کے مقابلے میں رکھا۔ وہ پیلا کپڑا پہن کر چلے تو تم نے ایک شیروانی شادی کی نکاح کے نام پر تیار کرا لیا۔ مقابلہ کر رہے ہو کفر سے اور چاہتے ہو ہمارا اسلام بلند ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر معاملے میں دینی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔